आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आपके बीच एक नया शो सदाए इस्लाम लेकर हाजिर हूँ। हमारे साथ होंगे मुफ्ती अबूजर कासमी साहब और दीगर उलेमा इकराम जो आपको देंगे इस्लाम से जुड़े सारे सवालों के जवाब। देखना ना भूलिए सदाए इस्लाम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब व नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। देखें एपिसोड नंबर सदाए इस्लाम का एपिसोड नंबर 3। फिर से आज हमारे मेहमान हैं जमीयतुल उलमा हिंद मधुबनी के जिला सदर व उस्ताद मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन मुफ्ती अबूजर कासमी साहब। मुफ्ती साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, एक बात जहन में आ रही थी और हमारे नाज़रीन को भी इसकी जानकारी चाहिए थी कि अगर जब नमाज सबसे अहम इबादत है तो बताया जाए कि नमाज किन चीज़ों से मुकम्मल होती है और इसका सही तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में है कि नमाज तमाम इबादतों में सबसे ज़्यादा अहम है और इसको दीन का ऐसा खंबा बताया गया है कि अगर ये खंबा ख़त्म कर दिया जाए तो दीन ख़त्म हो जाता है। कहा गया सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा अकामद्दीन वमन हदमहा फक़द हदमद्दीन। दीन का ऐसा खंबा है ये कि जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने नमाज को ख़त्म कर दिया उसने दीन को ढा दिया। इसलिए आपके ज़रिए ये पैगाम पहुंचना चाहिए तमाम मर्दों को और औरतों को भी कि सही तरीका नमाज का वो हासिल करें। और नमाज सीखने की चीज़ है। हुजूर ने खुद अपने सहाबा को नमाज सिखलाया है और आपने इरशाद फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली। जिस तरह मुझको नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो ऐसी तो नमाज पढ़ो। लिहाजा नमाज सीख करके पढ़ना चाहिए। कोई सिर्फ इसमें कोई अगर एक्सरसाइज की नियत हो जाए नऊज़ुबिल्लाह तो एक्सरसाइज ही हो रह जाएगा, नमाज नहीं होगी। इसलिए नमाज सीख करके अदा करनी चाहिए। देखिए, नमाज की बुनियादी चीज जो है उसके शराइत और उसके फराइज का पूरा करना है। नमाज से पहले की कुछ ऐसी शर्तें हैं कि बगैर उनके नमाज नहीं होगी। जैसे जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना, नियत का होना कि हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, अपने मालिक के सामने जा रहे हैं। उसके बाद वक्त का होना, वक्त को समझते हुए नमाज अदा करना है। इसी तरीक़ा से जब आपने इन तमाम चीज़ों को पूरी कर लिया, तमाम शराइत को पूरी कर लिया, तो अब उसके बाद नमाज के अंदर के कुछ फ़राइज़ हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है और बगैर जाने हुए उसकी सही अदायगी नहीं हो सकती है। फराइज जिनका पूरा करना निहायत ही ज़रूरी है, उससे नमाज मुकम्मल होती है। उन्हीं के मजमूए का नाम नमाज है। जैसे पहली चीज़ है क़याम, खड़ा होना। आदमी के अंदर अगर सलाहियत है तो पहले खड़ा हो और उसमें खड़ा होने के बाद हाथ को बांधना है। उसकी का सही तरीका भी बताया गया, उसको सीखना भी चाहिए। लेकिन मुझको आपने अभी मजबूर किया है कि ये बताएं हम कि किन चीज़ों से नमाज मुकम्मल होगी और उनके बगैर नमाज होगी ही नहीं। तो पहला क़याम है, उसके बाद क़िरात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल कुरान के हाफिज नहीं बल्कि कुछ सूरतें उनको याद है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी कुछ भी कुरान का हिस्सा नहीं जानते। उनके लिए फ़र्ज है, ज़रूरी है कि इतना कम से कम कुरान याद कर लें जो नमाज में पढ़ सकें। सूरह फातिहा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ अगर कोई सूरह मिलाते हैं तो ठीक है, बेहतर है, सुन्नत यही है। लेकिन अगर नहीं याद है तो 3 आयतें कम से कम जरूर मिलाएं। तो क़िरात ये दूसरा बुनियादी ज़रूरी अमल है नमाज के अंदर। तीसरी चीज़ है रुकू, कि आदमी झुके, निस्फ हिस्सा को झुकाए अल्लाह की बंदगी में, वहाँ तस्बीह पढ़े। तो ये रुकू उसकी तीसरी चीज़ है बुनियादी। और चौथा रुकन है सजदा। बगैर सजदा के नमाज नहीं होगा। अगर कोई आदमी इस्तिताअत नहीं रखता है सजदा का तो फिर ठीक है, वो सर के इशारे से नमाज पढ़ेगा। लेकिन सजदा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस्तिताअत है तो बगैर सजदा की नमाज का तो ज़रूरी नहीं है।
کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اہم جو عضو ہے جسم کے اندر وہ پیشانی ہے، اور سجدہ میں آدمی پیشانی کو اپنے مالک کے سامنے رگڑتا ہے کہ ہم نے سب سے قیمتی عضو کو تیرے سامنے رکھ دیا ہے، اب تیری بندگی کا میں نے حق ادا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے کہ سجدہ کی توفیق مل رہی۔ اور پانچواں عمل ہے کہ آدمی بیٹھے نماز کے آخر میں، چاہے 2 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی ہے یا 4 رکعت والی ہے، بیٹھنا اور تشہد پڑھنا تو بیٹھنا اس کا فرض ہے، بغیر اس کے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ ہر آدمی کو جان لینا چاہیے، یہ ایسے ارکان ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو سادہ صاحب سے نماز نہیں ہوگی پوری، بلکہ پھر سے نماز پڑھنی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی واجب چھوٹتا ہے تو مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ واجب اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو اس میں سادہ صاحب کافی ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی فرض چھوٹے گا تو نماز پھر سے ہی ادا کرنی ہوگی۔ اور آخر میں پھر آدمی نماز سے نکلنے کے لیے السلام علیکم کہہ کر کے نماز سے نکلتا ہے، گویا کہ پوری توجہ شروع سے لے کے آخر تک اس کی بندگی پہ ہے، اس لیے وہ ہر رکن کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرتا ہے۔ اب جا کر کے نماز اس کی مکمل ہو گئی۔ تو آپ کے سامنے جن شرطوں کا اور جن ارکان کا میں نے ذکر کیا وہ نماز کی تکمیل کے لیے بنیادی طور پہ ضروری ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، جی، نماز کی ادائیگی کے لیے اوقات کا جو مقررہ اوقات ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ کیا ایسا نہیں کرے کہ نماز اگر وقت پہ نماز جو مقررہ وقت ہے اس پہ اگر نماز نہیں ادا کی جاتی ہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ ماشاءاللہ، بے شک نماز اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جو آخری کتاب انسانوں کی ہدایت کی کتاب قرآن مقدس ہے، اس میں صاف اعلان ہے کہ اوقات کے ساتھ نماز فرض کی۔ دیکھیے حق تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے مولا کی بندگی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے کہ اس نے اوقات کے ساتھ باندھ دیا کہ اگر ان وقتوں کو کا دھیان رکھتے ہوئے تم بندگی کے لحاظ ہوتے ہو تو گویا تمہارا دھیان رکھنا یہ 24 گھنٹہ تم کو بندگی میں لگائے ہوئے ہیں۔ ان اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے باندھا ہے کہ بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا خیال رکھتا ہے، وقت کا انتظار کرتا ہے، انتظار میں اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، بندگی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اوقات کے ساتھ بندوں کو اس لیے باندھا تاکہ انتظار میں جو وقت گزرے وہ بھی اس کا بندگی ہی میں گزرنا مانا جائے گا۔ تو یہ اوقات کے ساتھ باندھا، اور آپ دیکھیں گے، آپ 24 گھنٹہ وقت نکالیں گے کہ آدمی کوئی نہ کوئی بڑی نعمت جب پا لیتا ہے تو اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے نعمت دینے والے کے شکریہ ادا کرنے کی۔ بڑی نعمت ہے نیند کی شکل میں کہ آدمی پوری راحت حاصل کر لیتا ہے رات میں۔ اگر نیند نہ آئے تو آدمی کی زندگی بچنا مشکل ہے۔ اس کے بعد شکریہ ادا کرنا اس مالک کا کہ نیند جو موت کی بہن ہے اس سے ہم نکل کے آئے اور پوری رات ہم کو راحت مل گئی، تو حق ہے کہ ہم اس پروردگار کے سامنے جھکے تو فجر کی نماز۔ اور اس کے بعد آدمی اپنے اپنے مشاغل میں لگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مشاغل میں لگتا ہے، اپنے کام کو انجام دیتا ہے، تو ایک طرح سے حق بن جاتا ہے کہ جس نے کام کی سکت دی اور ہم نے کام کو مکمل کر لیا، پھر اس کے اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ظہر کی نماز پڑھو گی۔ اور ظہر کی نماز کے بعد جان لیجئے کہ آدمی کھانے پینے کے بعد آرام کرتا ہے، آرام کرنے کے بعد وہ جا کر کے پھر اپنے بقیہ کام کو پورا کرتا ہے، لہٰذا پھر وہ حق بن گیا کہ آؤ ہم نے اپنے کام کو مکمل کر لیا، تکمیل تک پہنچا دیا، لہٰذا آپ اس بارگاہ میں جس نے ہم کو یہ قوت بخشی، طاقت دی، ان کی بارگاہ میں جا کر کے ہم ان کا شکرانہ ادا کریں۔ لہٰذا عصر کی نماز، اور عصر کی نماز کے بعد آدمی جو کمائی ہے آدمی کے، اس کے بعد اپنے گھر کے انتظام میں لگتا ہے جا کر کے، اور سارا انتظام کر کے آتا ہے خوشی بخوشی، اور اللہ کی دی ہوئی صحت اور اللہ کی دی ہوئے مال کا استعمال اپنے گھر میں کرتا ہے، بال بچوں پہ، تو حق بنتا ہے کہ پھر اس کی بارگاہ میں جا کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ اور جان لیجیے کہ مغرب کی نماز اس طرح سے ادا کرنے کے بعد اس کو اب راحت کی سانس ملتی ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو اب پھر ضرورت پڑتی ہے کہ اب پوری دن کا وقت، جو پورا دن کا وقت ہمارا گزرا اور اللہ کی نعمتوں میں گزرا، لہٰذا ہم سونے سے پہلے پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سے 5 وقتوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ اب بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ مفتی صاحب، ایک آخری سوال ہے، یہ سوال میں اپنے ناظرین کے لیے بعد میں اپنے لیے ہی کر رہا ہوں
کہ یہ سوال یہ ہے کہ نماز میں اکثر و بیشتر فاسد خیالات کیوں آتے ہیں، اس سے نجات کیسے ملے گی، مجھے بھی اور ہمارے ناظرین کو؟ بے شک بہت بہت بہتر سوال ہے آپ کا. اصل میں شیاطین نہیں چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اپنے پروردگار کا مقرب بنے، کسی بھی طرح نہ بنے، بلکہ اس نے ایک عہد کیا تھا کہ ہم اپنی پوری طاقت لگا کر تیرے بندوں کو ہم ورگلائیں گے اور تجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ جانتے ہیں شیاطین کہ سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے نماز میں، بندہ اپنے مولا سے قریب ہوتا ہے، خاص کر کے سجدے میں. اس لیے شیاطین پوری کوشش کرتے ہیں جب تک آدمی نماز مکمل نماز ہی نہیں بن جاتا، پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، فاسد خیالات آتے رہتے ہیں. بلکہ جیسی نیت مانتا. اور ایک بات یہ بھی ہے نا کہ سکون کا وقت ہوتا ہے تو ذہن میں اور بھی باتیں آتی رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب آدمی اپنے پہ قابو پا جاتا ہے، مکمل اللہ کی طرف توجہ اسے مل جاتی ہے، تو پھر شیاطین حملے چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں یہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں. ایک معمولی بات نسخہ کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے باوضو ہو کر کے اپنے جسم کو پاک کر لیا، ویسے نماز سے پہلے یہ آدمی سوچ لے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اپنی نیت کو درست کرے اور صحیح کرے، تو انشاءاللہ یہ خیالات نہیں آئیں گے. اور پھر نماز کے بعد وہ اللہ سے مزید مانگ لے کہ آئندہ کی نماز ہماری مکمل اور صحیح درست ہو جائے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. صدائے اسلام کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے اور میرے اسلاف بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب ہے. میرے آبا و اجداد و علاقہ کے تمام بزرگ شخصیات اور تمام دین کے رہبروں کے لیے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے. من جانب شاہد کامران، ہندوستانی میڈیا. ہمارے چینل ہندوستانی میڈیا کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں. Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.